امت مسلمہ جن مسائل میں گھری ہے، سیرت طیبہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ ماں باپ اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں کرواتے کہ ان کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے آج کے لائف سٹائل میں۔ حرمت رسول پر تو جان قربان کرنے کو تیار ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، وقت دعا ہے امت پہ امت تیری تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جس قوم میں سچائی، دیانتداری اور انصاف ہوگا اس قوم کے لیے عزت ہی عزت ہے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ تمام صفات میں سے دو ہائی لائٹ ہوئیں جو غیروں کی زبان سے نکلیں، صادق اور امین۔ اللہ کے نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے، روزانہ، کہ تجارت میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ امت پر جو پستی ہے ان کے اپنے اعمال کی، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں اپنا حبیب بنا لوں گا، میں تمہارا حبیب بن جاؤں گا۔ اتنی جلدی تو وہ مان جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، یہ ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتیں ہیں، وہ ساعتیں، وہ وقت جب وجہ ظہور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرنے کے لیے اور ان کی حیات اقدس سے آج امت مسلمہ جو مسائل میں گھری ہے وہ کیا کچھ سیکھ سکتی ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ایک نامور مبلغ اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی مہربانی۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بابرکت ساعتیں ہیں اور ہر سال ماہ ربیع الاول میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے ایک یہ عہد وفا کا دن بھی ہے۔ تو اس میں اس وقت امت مسلمہ جن مسائل میں گھری ہے، سیرت طیبہ سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انسانی فطرت ہے کہ کہنے والے کی عظمت دل میں ہو یا اس کی ہیبت دل میں ہو تو اس کی بات کی بھی ہیبت ہوتی ہے، اس کی بات کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ کہنے والے کی عظمت نکلی ہوئی ہو، ہیبت نکلی ہوئی ہو تو کہتا چل چل پر کون ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کو وجود بخشا، جیسے بھیجا، جتنا اونچا کعبہ قوسین کا مقام دیا، وہ عظمتیں امت سے نکل گئی ہیں۔ تو ہماری ماں کی گود سے یہ خطا شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، ماں باپ اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں کرواتے کہ ان کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے آج کے لائف سٹائل میں۔ 3 سال کے بچے کو جسے ماں کی گود چاہیے اسے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، تو اس کے دل میں ماں باپ سے ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسکول میں کچھ نہیں بتایا جاتا ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ پھر کالج میں ایف ایس سے تھا، گورنمنٹ کالج میں بھی پڑھا ہوں، تو پہلی جماعت سے لے کر ایف ایس سی تک مجھے یاد نہیں کہ ہمیں کبھی اللہ کے نبی کی زندگی پر کوئی لیکچر ہوا ہو، کوئی ایک پیریڈ ہی ہوا ہو۔ تو اب بتاؤ، جب میں 18 سال کی عمر کو پہنچا ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں تو میرے اندر کیسے وہ بیج اگے گا؟ زمین ہی سنگلاخ ہے۔ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو صرف دنیا اور پیسہ، دنیا اور پیسہ۔
تو اس وقت امت کے دلوں کی جو زمین ہے وہ بنجر ہے، اس میں ہم سیرت کے پھول اگانا چاہتے ہیں، بے شک، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو ذمہ دار ہوں، ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ہمارا آبائی مشغلہ ہے، ہل چلاتے ہیں، حل چلاتے زمین نرم کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمین پھر پانی تیار کی لگاتے جاتی ہیں، ہے۔ پھر ہل چلاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین بیج کو قبول کرنے کے قابل بنتی ہے، پھر اس میں ہم بیج ڈالتے ہیں۔ بالکل، تو اس وقت ہمارے امت کی جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایون کہ بڑے بھی، وہ یہ رسمی چیزیں تو بڑے جوش و خروش سے کریں گے۔ جی وہ میرے بڑے محترم پیارے بھائی ہیں حسن نثار صاحب، جی جی، وہ کہا کرتے ہیں اپنے ویلاگز میں بھی اور اپنے اس میں کالم، جو وہ کالم لکھتے ہیں کہ حرمت رسول پر تو جان قربان کرنے کو تیار ہیں، سنت رسول پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ملنا ہی سب کچھ ہے نبی کے دروازے سے۔ بے شک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر اپنے لائف خوبصورت بنانا چاہتے ہو، جی اپنے ملک کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنی قوم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، تو الفاظ کی پاور، لقد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قلے بند بات ہے، جی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لقد کانا، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، لکم، اور خاص طور پر تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں اپنے محبوب کی زندگی میں ڈوبنا ہوگا، غوطہ لگانا ہوگا، تو تم اسوہ حسنہ پہ آؤ گے۔ حسن خوبصورت کو کہتے ہیں، حسنہ چہرے کے تل کو کہتے ہیں، کہ چہرے کا تل وہ چہرے کی خوبصورتی کو نمایاں کر دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ سامنے ہو۔ رخسار پہ ہو، تو حسنہ اس تل کو کہتے ہیں جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بات طے ہو چکی ہے، ابھی نہیں طے ہو رہی، کانا پہلے سے، اور یقینی لقد، اور لکم صرف تمہارے لیے، کہ تمہیں اگر اپنی لائف کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو تم نے حسین بنانا ہے، تو تمہیں میرے نبی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ قرآن کی پہلی قسم ہے سورۃ نساء میں، قرآن میں قسمیں آئی ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، پہلی قسم ہے قرآن کی سورہ نساء میں، چھٹے پارے میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی سب سے حسین قسم کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، خود رب محمد ہے، سبحان اللہ، اور بات اس طرح ہو رہی ہے جیسے رب محمد اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور اور ہے۔ جب یہ اسلوب عربی میں اختیار کیا جاتا ہے تو وہ محبت کے کمال کا اظہار ہوتا ہے، صرف محبت نہیں، کمال محبت۔ اے میرا محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، ان سے کہہ دو۔ اس وقت تو سامنے عرب تھے، پاکستان والوں سے کہہ دو، سارے 52 اسلامی ملکوں سے کہہ دو کہ جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں ہے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور پھر آگے ایک اور شرط لگائی، یہ ٹرانسفریں ہوتی ہیں نا افسروں کی، جی جی، تو جی میرا ٹرانسفر رکوا دیں، جی میرا ٹرانسفر، میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میرا ٹرانسفر رکوا دیں۔ تو جب نہیں رکتا تو جانا تو پڑتا ہے، لیکن گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ نے شرط لگائی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ آپ کی بات کو تنگی دل کے ساتھ نہ مانیں، کھلے دل کے ساتھ مانیں گے تو پھر یہ مجھے پیارے لگیں گے،
ورنہ میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے شہاب کہ ہم اپنی نسل، میں تو پچھلے 30 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اپنے نبی کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ 12 ربیع الاول تو آپ کا ظہور کائناتی ہے، کائناتی ظہور ہے۔ 12 ربیع الاول اصحاب فیل والا سال تھا، اور اس واقعے کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد 22 اپریل 571 عیسوی اور ہندی کیلنڈر میں 1 جیٹھ 628 بکرمی، پیر کے روز صبح کے، ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج نکل رہا تھا۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، یہ ڈوبنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو صبح کے 4:20، یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی کے دل میں سوال ہوگا اس سے تو گھڑیاں ہی نہیں دی تو مذہب کتوں بولی جاندہ ہے۔ تو میں نے 22 اپریل دیکھی، مکہ میں تھا، تو 22 اپریل کو صبح 7 کتنے بجے، تو 4:20 پر تھی۔ تو لیکن جو آپ کا وجود ہے، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، ابو ہریرہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا سمپل جواب تھا 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد، کہ اے ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت کا تاج پہنایا جا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو تھوڑا سا اسس کریں ایک اور حدیث کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، عاقب، حاشر، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ آخری نام آپ نے فرمایا یاسین، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے، سائنسدانوں کی بات ہی ماننی پڑتی ہے کہ چونکہ اور کوئی ہمارے پاس شے کوئی نہیں، کہ اس کائنات کو کم از کم 25 ارب سال ہوئے ہیں وجود میں آئے ہوئے۔ 25 ارب سال سے 1000 سال پہلے میرے رب نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ یاسین کا انتخاب کیا۔ کیا نام ہے؟ طہ اور یاسین۔ 10 نام محمد، احمد، ماہی، عاقب، حاشر، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین، یہ اللہ نے تلاوت خود فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ یہ جو کاف ہے یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، جیسے میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں آپ یا تم یا تو۔ عربی میں جب سامنے پریزنٹ میں کوئی ہو تو اس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ آپ کی نبوت پر قسم اٹھائی، کسی نبی کی نبوت پر اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، آپ کی نبوت پر قسم اٹھائی۔ انکا، آپ میرے رسول ہیں۔ تو روح محمد کائنات کے بننے سے بھی بہت پہلے وجود پا چکی ہے۔ یہ ظہور ہے، کائناتی ظہور ہے، لیکن تخلیقی ظہور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو وجود بخشا۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کو پہچانیں، ان کی حیثیت کو پہچانیں۔ پھر جب آپ پیدا ہو رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں شفا بنت عمرو، وہ آپ کی وہ تھیں لیڈی ڈاکٹر، جس سے ہم گاؤں میں دائی کہتے ہیں، دائی، آپ کی دائی وہ تھیں۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر کوئی کسی قسم کی گندگی کا وجود نہیں تھا،
اور ماں کے پیٹ سے بھی کچھ نہیں نکلا، وہ جو پانی نکلتا ہے، آنول نکلتی، کچھ نہیں نکلا. اور جو ہی آپ باہر تشریف لا رہے تھے، کمرے میں نور پھیل رہا تھا، خوشبو پھیل رہی تھی. اور دو کام بچے کے باہر ہوتے ہیں، ختنہ باہر ہوتا ہے اور یہ ناف، تو بچے بچی دونوں کا کاٹا جاتا ہے. لیکن ولد مختونا مقطوع السرہ، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی ماں کی آنت سے، اور آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا ماں کے پیٹ سے. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، آمنہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ اور ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں جو ہی لٹایا تو ایک بچہ جس کو ابھی 15-20 منٹ ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہوئے، میکسیمم آدھا گھنٹہ لگا لیں، تو وہ یوں جب لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم میں سے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا، ایسے فل سجدہ، یہ ایسے ہاتھ بازو ایسے فل، اور لمبا سجدہ کیا. وہ دونوں بیویاں ڈر گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایسے سر اٹھا، ایسے سینہ تانا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا اور سیدھے ہاتھ کو یوں یہ شہادت کی انگلی سے یوں کیا. تو حضرت آمنہ کہتی مجھے لگا پوری کائنات میں نور پھیل گیا ہے. اور اس کے بعد آپ پھر وہی معصوم بچے تھے. تو پھر ایک اور پیدائش سے متعلق حدیث سنا دوں کہ تو حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لے لیا، بھئی یہ کی ہو گیا میرے پتر نال. تو پھر ایک دم چھت پھٹی اور دھند اندر آئی. اس کو عربی میں غیم کہتے ہیں، بادل کو سحاب کہتے ہیں. اور جو ہمارے یہ سردیوں میں نہیں ہوتی دھند، اس کو عربی میں غیم کہتے ہیں. وہ پورے کمرے میں چھا گئی ایسے، اور اللہ کے نبی کے اوپر اتنی گہری ہوئی کہ ماں بچے کو دیکھ نہیں پا رہی. تو اس میں سے ایک آواز آتی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو پوری کائنات پھرا دو اور کائنات کو بتا دو کہ یہاں سے منزل ملے گی ورنہ ساری زندگی بھٹکتے رہو. اس کو جانو، اس کو پہچانو اور اس کی مانو. تو پھر ریڈی والا ہو یا وہ ملوں کا مالک ہو، تخت نشین ہو جائے، منزل یہاں سے ملے گی. منزل یہیں سے. پھر ایک آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، سبحان اللہ. اسے نوح کی دلیری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، اسے داود کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دے دو. تو آپ پیدا ہوتے ہی 1,24,000 نبیوں کو جو ملا، صفات، وہ پیدا ہوتے ہی جب اندر آیا تو 63 سال میں کتنی پرواز ہوئی ہوگی. اور پھر اللہ ایک تجلی ڈال دینا اپنی تو کائنات راکھ بن جائے گی. بلیک ہولز اور یہ ساری گلیکسیز اور آسمان اور جنت اور دوزخ راکھ بن جائیں گے. بے شک. موسیٰ علیہ السلام پر ایک پڑی تھی، کئی دن ہوش نہیں آیا تھا. اور وہ کتنی بڑی ہستی ہے، میں کہاں سے الفاظ لاؤں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی، سبحان. اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور اب وہ ساری تجلیاں سینے میں اتار لیں اور ساری پی گئے. حسن نثار بھائی کہا کرتے ہیں کہ یہ امت بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس وہ کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. پڑھو اپنے نبی کو، سب موجود. ایسا کوئی لیڈر دکھاؤ، ایسا کوئی زندگی کا سفر کیسے گزارنا ہے کسی اور کو دکھاؤ جو یہ بتا کے گیا ہو. پیشاب کیسے بیٹھ کے کرنا اس کا بھی طریقہ بتایا.
تو پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہم سبق تب سیکھیں گے جب آپ کی زندگی کی عظمت ہوگی. عظمت نہیں ہوگی تو سبق نہیں سیکھا جائے. مولانا صاحب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین اکرام، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کچھ باتیں کی اور بڑی اہم باتیں تھیں، اور وہ جس طرح حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس وقت جو امت کا حال ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو اس وقت جو امت کو کیا ضرورت ہے یکجہتی کی، اور کس طرح سے اس وقت ہر جانب صرف مسلمان پس رہا ہے، اتحاد نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، جدھر آپ دیکھیں کہ مظلوم ہے کوئی تو وہ مسلم ہے، اور اگر ارزاں ہے خون تو وہ بھی مسلم کا ہی ہے. اور دنیا جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی ہے وہ اس پر خاموش ہے. ان کے لیے صرف انسانی حقوق غالباً ان کے لیے دوہرے معیار ہیں، اور ہم خود آگے نہیں آتے. اتنی بڑی تعداد. اللہ نے 2 قانون بیان کیے ہیں قرآن میں. ایک قانون ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جیسے اللہ اپنی ذات میں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان کے لیے قانون ہے کہ ان کو مزے کرنے دو. یاکلوا ویتمتعوا، کھائیں پئیں عیش کریں. پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر وہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. ہمارے لیے قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جب امت محمد تم نافرمانیاں کرو گے تو میں تم پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں گا، بڑا عذاب نہیں بھیجوں گا، تاکہ تم توبہ کرو اور واپس لوٹ آؤ. اللہ کی سنت ہے چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. ٹھیک، نولی بعض الظالمین بعضا، کہ ہم چھوٹے ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. اس وقت امت میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو زوال کا شکار. ویسے تو زوال کے کئی مجھے ترمذی شریف کی روایت یاد آ گئی، وہ میں سناتا ہوں. ایک جھوٹ، ایک فراڈ اور دھوکہ، اور ایک ظلم. یہ 3 کام جس میں ہوں گے یا جس قوم میں ہوں گے ان کے لیے ذلت مقدر ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے. جس قوم میں سچائی، دیانتداری اور انصاف ہوگا اس قوم کے لیے عزت ہی عزت ہے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار تو توحید و رسالت پر ہے، لیکن ان لوگوں کو ان کے کفر کے باوجود بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا، ان کو عزت دے گا. اور ہمیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب تک جھوٹ ہے، دھوکے بازی ہے اور ظلم ہے تو یہ نہیں پنپ سکتا. میرے نبی کی صفات
کو گننا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اللہ کی صفات کو گننا ناممکن. لیکن آپ کی تمام صفات میں سے 2 ہائی لائٹ ہوئیں جو غیروں کی زبان سے نکلیں، صادق اور امین. اسلام سارے کا سارا سمٹ کر صادق اور امین میں آ رہا تھا. چونکہ صداقت اور امانت یہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے، اور ساری دنیا کی ظلمتیں، اندھیرے، کفر، الحاد، جھوٹ اور دھوکے بازی میں آ جاتا ہے. تو اس وقت ہماری جو ہم من حیث القوم ہیں، ایک ریڈ والی سے لے کر ایک صدر بادشاہ تک، سچائی کوئی نہیں، دیانتداری کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں. اللہ کے نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے، روزانہ، کہ تجارت میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. جب قومی خزانہ لوٹا جائے گا، جب امانت میں خیانت کی جائے گی، جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور جب اپنی بیوی کے فرما برداری اور علم دین دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، بیوی کے فرما بردار ہوں گے، ماں کا دل توڑیں گے، دوست کو عزت دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور ایک دوسرے کو پروٹوکول دیں گے لیکن اندر میں نفرت بھری ہوئی ہوگی، اور اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سر 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 کہہ رہے ہوں گے. تو اندر میں منافقت ہوگی، اوپر سے بڑی مسکراہٹ اور بہت ویلکم ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کی باغ ڈور نااہلوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانا بجانا عام ہو جائے گا. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. جو ممبر محبت کے لیے تھا وہ ممبر نفرتوں کے لیے استعمال کیا جائے گا. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشمی لباس پہنیں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب عام پی جائے گی. ان 15 باتوں میں سے کوئی ہے جو نہ ہو رہی ہو؟ سب ہو رہا ہے. تو پھر میرے نبی نے کہا پھر انتظار کرو، اللہ تمہیں مختلف گھاٹیوں سے گزارے گا اور تمہیں گزرنا پڑے گا جب تک تم توبہ نہیں کرو گے. تو امت پر جو پستی ہے ان کے اپنے اعمال کی، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. بے شک. دیکھا نا، جراثیم ہر وقت اٹیک کر رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی پر، ہر وقت غلط جراثیم. ہمارا جو باڈی سسٹم اگر مضبوط ہے تو وہ اٹیک روک لے گا. جب باڈی سسٹم کمزور ہوگا تو وہ اپنا اٹیک کر دیں گے. تو یہ تو شروع سے چل رہا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کوشش کرنا. جب تک مسلمان مضبوط تھے تو ہر اسکیم ناکام ہوتی تھی. اور وہ مرد بیمار ہیں، ان سے ہلا نہیں جاتا. تو وہ ایک بچے نے پٹاخہ پھوڑا نا تو اس کی آواز سے خود ہی بیٹھ کے رونے لگ گیا. تو ہم بھی ایٹم بم بنا کے نا خود ہی ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، دنیا ہم سے لے ہی نہ لے. اس کے بجائے کہ دنیا ڈرتی، ہم ڈر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، بنا کے بھی ڈر رہے ہیں. یہ امت کسی سے گلہ نہیں کر سکتی. بے شک. یہ ہم میرے اپنے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے. توبہ کریں گے. ان تابوا فانا حبیبہم. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ادھر تم توبہ کرو، ادھر میں تمہارا حبیب بن جاؤں گا. سبحان اللہ. صرف یہ نہیں کہ معاف کروں گا، کہ میں تمہارا دوست بن جاؤں گا اور حبیب بن جاؤں گا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. کہ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانے کو اگاتے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ، اگاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، کہیں بھی ختم نہیں ہوگا.
تو حبیب حبہ سے ہے، تو اللہ کہتا ہے اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں اپنا حبیب بنا لوں گا، میں تمہارا حبیب بن جاؤں گا۔ اتنی جلدی تو وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یعنی ایک ناممکن بات اللہ نے کی کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ یہ تو سارے فرشتے بھی نافرمان بن کے نیچے آ جائیں اور قیامت تک سارے نافرمان ہوں تو پہلے آسمان تو چھوڑ، یہ گلیکسیز پار نہیں کر سکتے، آسمان تو بہت اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک مرد ایک عورت، یبنا آدم، مسلمان بھی نہیں کہا، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے اتنے گناہ ہوں کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، پھر تو صرف ایک دفعہ کہ ثم استغفرتنی، آدھی زبان سے یا اللہ معاف کر دے، تو کہ میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، میں شہنشاہ ہوں، مجھے چیلنج نہیں ہو سکتا۔ تو امت کو اس وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی کے طریقہ دیکھو ڈنڈے سے نہیں آتا، پیار سے، نبی کا طریقہ اپنی محنت سے آتا ہے۔ میں جب سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھ رہا تھا فرام 64 to 69، پھر 69 to 71 گورنمنٹ کالج، پھر وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا، تو ہم ہاسٹل میں ہوتے تو دیکھ ہمارے وارڈن آ گیا طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نا مغرب عشاء میں حاضری لینی شروع کر دی نماز کی، تو جو غیر حاضر ہوتا تھا اس کی بہت ٹھوکائی کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے بھی بہت مار کھائی، تو نماز شروع ہوگی میں کھسک گیا، میں کہ ہوں طالب صاحب نے کوئی پتہ حاضری لگوانے کے بعد چونکہ تراویح ہونی تھی، تو میں نے کہا کون بھی پڑھے، تو میں نے نا ان کی دکھانے کے لیے فرضوں میں نظر آ گیا، پھر میں کھسک گیا، تو وہ پھر ایک راؤنڈ لگاتے تھے کہ کوئی کھسکا تو نہیں، تو اس دن میں ہی کھسکا ہوا تھا، اور اتنی میری مالش ہوئی، اتنی مالش ہوئی، میں کہا میں بے وضو، اللہ اکبر۔ بالکل یہ اور دوسرا واقعہ میرے روم میٹ کے ساتھ پیش آیا، عشاء کی نماز میں سب سے پیچھے کھڑا تھا، تو یہاں میرے قریب آ کے کھڑا ہوا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے۔ کہتا ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، کہتا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو اب میں بھی نماز میں ہوں اور میں اس کو کرو وہ ایک ہی کیتا ہی، وہ نماز چل رہی ہے، وہ ایک ہی کیتا ہی، وہ کہتا ہو میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا کوئی اللہ دی پڑھدا پیا۔ زبردستی سے یہ اسلام کی شکل بنی، یہ بیج دل میں اگتا ہے، بے شک، باہر نہیں اگتا۔ اللہ نے قرآن کو نبی کے دل پر اتارا کہ علی قلب نزل بہ الروح الامین، علی قلبک، ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا، دل پر۔ تو زوال کے اسباب ہمارے اپنے بنائے ہوئے۔ بے شک۔ یہاں صاحب ہمیں لاکھوں لوگ سن بھی رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور یہ بڑی بابرکت ساعتیں ہیں، اور جتنی سیر حاصل ہماری گفتگو رہی، اگر اسی سے سبق سیکھ لیں تو یہ زوال کا رونا شاید ہم کچھ عرصے میں نہ روئیں۔ ہاں بالکل۔ تو اگر ہم اختتام پر دعا، ہمارے سارے ویورز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایسی دعا جس کے بدلے غالباً اللہ کرے کہ ہم سے یہ زوال کے اسباب چھٹ جائیں۔ کہ ایک ربیع الاول کے حوالے سے میں یہ اپنے سارے پاکستان کے بھائی بہن، بچے بچیاں اور جو جہاں سن رہا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا 2 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ اس سے گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام یہ نہیں کرو گے، اور ایک زنا نہیں کرو گے۔ 2 باتوں کی مجھے گارنٹی دے دو کہ یا رسول اللہ میں آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کروں۔ جتنی یہ طلاقیں بڑھ گئی ہیں نا، اس کے پیچھے بد زبانی ہے، کوئی اور بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور جتنے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ہمارا فیملی سسٹم بہت کمزور ہو گیا،
اس کے پیچھے بھی یہ زبان کی گندگی ہے. تو ایک اپنی زبان کو روک لیں, ایک پاک دامنی پہ دھبا نہ آنے دیں, زنا سے بچیں, زبان کی حفاظت کریں. اور آپ نے کہا میں گارنٹر ہوں جنت لے کر دوں گا. تو میں اپنے سارے بھائی بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں, اس سے جھوٹ نہ نکلے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور اپنی عزت کی حفاظت کریں. تو اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہے کہ جب اللہ جنت دے گا تو یہ جہان بھی دے گا. ٹھیک ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب کریم اللہ, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ, اے موسیٰ کلیم کے اللہ, اے نوح نبی کے اللہ. یا اللہ, ہم تیرے محبوب کی امت آج کے دور میں انتہائی تکلیفوں کا شکار ہیں, اور ہمارا کسی سے گلہ نہیں ہے. یا اللہ, ہمارا اپنی ذات سے ہی گلہ ہے کہ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا, تو نے روکا ہم تیرے سارے بیریئر توڑ کے آگے بڑھتے رہے. آج ہم اس مبارک مہینے اور اس تیرے مبارک نبی کی آمد کے طفیل تیری بارگاہ میں یا اللہ گزارش کرتے ہیں, پوری امت کو معاف کر دے اور میرے دیس کو معاف کر دے. یا اللہ, ہم تو تیرے بندے ہیں, تو پانیوں سے تباہ کر دے, ہواؤں سے اڑا دے, آگ سے جلا دے, پتھروں میں دبا دے. تجھے حق حاصل ہے, تیرا ہر فعل قول حق ہے. یا اللہ, پاکستان تو نے بڑی مبارک رات میں دیا, بڑی قربانیوں سے دیا, لیکن یا اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے انتہائی مصائب کا شکار ہیں. میرے مالک, ہمارے اوپر رحم فرما. کسی نیک بندے بندی کی آنسوؤں کے طفیل یا اللہ پورے ملک پہ کرم فرما دے, پورے ملک پہ رحم فرما دے. یا اللہ, سیلاب میں کتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے, اور ہزاروں جانیں پانی میں بہہ گئیں, اور دریا ہی ان کی قبر بن گئے. اور یا اللہ, کتنوں کے گھر, لاکھوں گھر ٹوٹ گئے. یہ سب تیرے محبوب کی امتی ہیں. ان بے بس ماؤں کی طفیل, ان بے بس والدین کی طفیل جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور نہ گھر کی چھت ہے نہ کھانے کو پانی ہے, ان کی اس تکلیف کے بدلے پورے پاکستان پر رحم فرما دے. یا اللہ, ہمارے ہر قسم کے مسائل کو دور فرما دے. یا اللہ, تو ہماری چیزوں میں برکت دیں. یا اللہ, جب تو ناراض ہوتا ہے تو چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے. یا اللہ, ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, اس مہنگائی کی آفت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, لوگوں کو روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے, تو اپنا کرم فرما دے, اپنا رحم فرما دے. رحم دل لوگ ہمارے اوپر تو قائم فرما. یا اللہ, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ, ہمیں ان لوگوں کے حوالے نہ فرما جو نہ تجھ سے ڈرتے ہوں نہ ہمارا حق پہچانتے ہوں. ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما, ہم سے راضی ہو جا. یہ ساری جو ٹیم آئی ہے ان سب سے راضی ہو جا, اور بول والوں کو, شہاب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے چند الفاظ سیرت الرسول کے بارے میں مجھے کہنے کا موقع دیا. ہماری اس محفل کو, اس بات گفتگو کو قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین. منزل, راستہ, جذبہ, بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ, جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر.
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।